اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف موضوعات پر جو جماعت احمدیہ کے متعلق ہوتے ہیں، جن میں سے اکثر مولویوں کے جھوٹوں پر اور ان کی دھوکہ دہی پر جو وہ عوام کو دیتے ہیں، اس کو بے نقاب کرنے کے لیے ہم ویڈیو کرتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ہم حامد میر صاحب جو ایک مشہور جرنلسٹ ہیں پاکستان کے، ان کے ایک کالم پر آج کی ویڈیو ہم کریں گے، جس میں انہوں نے جماعت احمدیہ کے متعلق بہت جھوٹ بولا ہے، اور جس طرح مولوی جماعت احمدیہ کے خلاف عوام کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے اپنے جھوٹ گھڑتے ہیں اور عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، اسی طرح دوسرے بھی جو آج کا جرنلسٹ ہیں وہ اس کو ایک اچھا موضوع سمجھ کر، جس سے ان کی بکری زیادہ ہو سکتی ہے اور ان کو کچھ سیاسی اور مالی مفاد مل سکتا ہے، جماعت احمدیہ کے موضوع کو لے کر تو سچ کو چھپا کر جھوٹ کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کوشش حامد میر صاحب نے پچھلے دنوں 11 نومبر 2017 کے اپنے ایک کالم میں کی تھی، اور اس کے بارے میں آج ہم آپ کے سامنے کچھ حقائق پیش کریں گے کہ وہ حامد میر صاحب نے اپنے اس کالم میں کیا کہا تھا اور اس کے اندر کون کون سے جھوٹ بولے تھے۔ تو آئیے پہلے ہم مختصراً وہ کالم دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں، کہاں سے آپ کو مل سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم آپ کو اس کے جواب بتائیں گے جو مختلف لوگوں نے دیے ہیں، اور ساتھ دستاویزی ثبوت بھی فراہم کریں گے۔ تو یہ حامد میر صاحب جنگ اخبار کے اوپر یہ حامد میر صاحب کے کالم ہیں جو آپ کو آسانی سے مل سکتے ہیں۔ یہ اوپر ویب سائٹ کا ایڈریس آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جس میں لکھا ہوا ہے یہ jang.com.pk/writer/حامد-میر، یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ حامد میر صاحب کے سارے کالم سامنے آ گئے ہیں، اور یہ اوپر لکھا ہے قلم کمان، ٹھیک ہے جی۔ یہ آج بھی انہوں نے جماعت احمدیہ کے خلاف ایک کالم لکھا ہے، اس پر ہم بعد میں ویڈیو بنائیں گے۔ پہلے یہ 30 نومبر 2017 کو ختم نبوت پر ایک سوشلسٹ کا موقف، اس نام سے انہوں نے ایک کالم لکھا تھا، تو وہ ہم دیکھیں گے۔ یہ ہے وہ ختم نبوت پر ایک سوشلسٹ کا موقف، اس نام سے یہ انہوں نے ایک کالم لکھا تھا۔ یہ ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے ہم سب، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی ان کا یہ والا کالم موجود ہے، ختم نبوت پر ایک سوشلسٹ کا موقف، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ حامد میر صاحب کا کالم ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ یہیں سے آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنائیں۔ اصل میں موٹا موٹا میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے پاکستان کی PPP، اس کے جو اراکین ہیں ان کو انہوں نے ایک طرح کی بڑی معلوماتی یہ بات بتائی ہے کہ جناب آپ کے جو ممبر ہیں، جو آپ کے پیپلز پارٹی ممبر ہیں، ان میں سے ایک ممبر نے جماعت احمدیہ کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی، اس کو آپ کو پڑھنا چاہیے، اور جماعت احمدیہ جو ہے وہ جو ہے اسرائیل کی ایجنٹ ہے، اس طرح کر کے یہ سارا مضمون ہے۔ میں تھوڑا سا اندر سے آپ کو پڑھ بھی دیتا ہوں کہ یہ کیا فرما رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے کالم شروع ہوتا ہے، ختم نبوت کے حلف نامہ میں تبدیلی کے معاملہ پر اسرار کے سائے لہرانے لگے وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم وہ متعلقہ حصہ پڑھتے ہیں جو ہمارے متعلق ڈائریکٹ ہے۔ ویسے تو سارا ہی ان کا مقصد سارے کا یہی ہے کہ یہ جماعت احمدیہ کے خلاف لوگوں کے جذبات کو ابھاریں۔ کہتے ہیں 30 جون 1974 کو قومی اسمبلی کے جن اراکین نے ختم نبوت کے مسئلہ حل کرنے کے لیے قرارداد پیش کی، ان کی تعداد بھی 36 تھی، ان میں فلاں فلاں بندہ شامل تھا، ٹھیک ہے جی۔ آج کی پیپلز پارٹی کے اکثر رہنماؤں کو یہ معلوم نہیں، یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، معلوم نہیں کہ ختم نبوت پر ہونے والی بحث میں پیپل پارٹی کے ایک بانی رکن اور وزیر ثقافت و سائنس ملک محمد جعفر صاحب نے بھرپور حصہ لیا تھا۔ یہ پیپلز پارٹی کو یہ بتا رہے ہیں، بڑی معلومات یہ دے رہے ہیں کہ بہت باقی سارے معاملات ملک کے ٹھیک چل رہے ہیں، صرف ایک یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے جو بہت ضروری کام یہ حامد میر صاحب کو یاد آیا ہے کہ پیپل پارٹی والوں کو یاد کروائیں کہ وہ ختم نبوت پر جو 1974 میں جو تحریک چلی تھی، اس میں پیپل پارٹی کا ایک بندہ جو تھا اس نے بھی حصہ لیا تھا، تفصیلی کتاب کیا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے جی اس کتاب کا ذکر، یہ جی ملک محمد جعفر صاحب کو ہیں، انہوں نے کوئی کتاب لکھی تھی، اس کا یہ ذکر اندر کرتے ہیں، کتاب میں یہ فلاں فلاں بات بھی لکھی تھی۔ اب یہ یہاں سے پڑھنے والی ہے چیز، یہ اب دیکھیں، ساجدہ جعفر کی کتاب میں ملک صاحب کے بارے میں فلاں فلاں بات لکھی ہے، فیض کے سیاسی وغیرہ وغیرہ، یہ ابھی باتیں اتنی ہمارے متعلقہ نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہے کہ واضح رہے،
یہ آپ نے پڑھنا ہے غور سے. کہتے ہیں واضح رہے کہ 20 اگست سن 1974 کو یہاں سے شروع ہوتا ہے. اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے قومی اسمبلی میں مرزا ناصر احمد سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کا اسرائیل میں مشن موجود ہے؟ جماعت احمدیہ جو اسلام کی حقیقی تصویر ساری دنیا میں پیش کرتی ہے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف ممالک کے اندر انہوں نے اپنے سینٹر بنائے ہوئے ہیں، اسی طرح اسرائیل کے متعلق ان کے کہنے کے مطابق 20 اگست 1974 کو اٹارنی جنرل نے پوچھا حضرت مرزا ناصر احمد صاحب سے، جو تیسرے خلیفہ تھے جماعت احمدیہ کے، کیا آپ کا اسرائیل کے اندر مشن موجود ہے؟ مرزا ناصر احمد صاحب نے جواب دیا، وہاں ہماری جماعت تو موجود ہے کیونکہ اسرائیل میں بھی تو مسلمان رہتے ہیں. اٹارنی جنرل نے کہا اسرائیل فلسطینیوں پر بہت ظلم کو مسلمانوں کو پسند نہیں کرتا. فلسطینی مسلمان اسرائیل کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، لیکن آپ کے نمائندوں کی اسرائیل کے صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. اسرائیل فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے، آپ پر اتنی عنایت کیوں؟ مرزا ناصر احمد صاحب نے کہا کہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. یہ بھی آپ نے بہت غور سے پڑھنا ہے کہ یہ جو جواب انہوں نے دیا ہے نا. اب اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ضروری ہے کہ آج کل وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ ماننے کا یا اسرائیل کا حصہ ماننے کا اعلان کیا ہے، اس سلسلے میں بہت فلسطینیوں اور پورے دنیا کے مسلمانوں میں یہ چرچا جو ہو رہا ہے بہت زیادہ ترقی پکڑ رہا ہے. حامد میر صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ اس وقت کو کیش کیا جائے، اس سے اپنا مالی مفاد حاصل کیا جائے، سیاسی مفاد حاصل کیا جائے، اور جماعت احمدیہ کے خلاف لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے ان کے اسرائیل کے ساتھ ناجائز تعلقات ظاہر کیے جائیں. یہ ہے حامد میر صاحب کا اصل موٹو، اور پیچھے یہ نفرت پھیلانے کے لیے جماعت احمدیہ کے معصوم لوگوں کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ کالم لکھا ہے. کوئی یہ معلوماتی تو یہ کالم ہے نہیں، دوسرا جھوٹ سے بھرپور ہے. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے. اس طرح کی کوئی بات چیت اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار اور مرزا ناصر احمد کے ساتھ ہوئی ہی نہیں، پوری کی پوری اسمبلی کی کارروائی میں موجود نہیں. اور یہ جو 20 اگست 1974 کے بارے میں حوالہ دیا گیا ہے اس میں تو بالکل ہی موجود نہیں. ٹھیک ہے جناب. جو لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ 1974 میں ذوالفقار بھٹو نے مذہبی جماعتوں کے دباؤ پر احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، قومی اسمبلی میں ختم نبوت کی کارروائی کے علاوہ ملک محمد جعفر کی کتاب احمدیہ تحریک بھی پڑھنے کی بھی زحمت گوارا کر لیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ ذوالفقار علی بھٹو نے مذہبی جماعتوں کے دباؤ پر تو ایسے نہیں کیا تھا. جناب بالکل وہ سیاسی طور پہ انہوں نے کیا تھا. مذہبی جماعتوں کو تو وہ جوتے کی نوک پہ رکھتا تھا ذوالفقار علی بھٹو. وہ کہتا تھا کہ تم مولوی جو ہیں اگر تم کوئی اور کام کرو تو ہم پھر ملک کا کام اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. وہ مولویوں کو کیا سمجھتا تھا؟ وہ تو خود ضیاء الحق کے مطابق جو اس نے وائٹ پیپر شائع کیا تھا جب ذوالفقار علی بھٹو کی اس نے اسمبلی توڑی تھی، تو کہتا تھا یہ فاسقوں اور فاجروں کی اسمبلی ہے. تو وہ اس کو کیا سمجھتا تھا مولویوں کو؟ یہ سیاسی طور پر سیاسی سارا ڈرامہ تھا جو شاہ فیصل نے اور ذوالفقار علی بھٹو نے اور اس طرح کے دوسرے جو لیڈر تھے انہوں نے مل کے جماعت احمدیہ کے خلاف کیا. اب اس کے بعد بھی یہ مختلف باتیں کرتا ہے، وہ بات زیادہ اہم تھی. اب یہ کہتا ہے جی ختم نبوت کا مسئلہ آئین میں طے ہو چکا ہے، احمدی غیر مسلم قرار دیجیے، لیکن آئین کے تحت وہ پاکستان کی شہری ہیں اور ان کا جانوروں کی تحفظ ذمہ داری ہے. عام مسلمانوں کو اسلام کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے. یہ مطالعہ انہیں فتنہ پھیلانے والوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. یہ پھر جماعت احمدیہ کو فتنہ پھیلانے والے کہہ رہا ہے اور احمدی مسلمانوں کو فتنہ پرداز کہہ رہا ہے. اب یہ دیکھ لیں، یہ جھوٹ سے بھرپور جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت انگیز کالم یہ جناب موصوف حامد میر صاحب نے لکھا تھا. اب اسی کالم کا جواب اسی ویب سائٹ کے اوپر ایک دوست نے دیا ہے. اس کا ٹائٹل یہ ہے حامد میر صاحب کا ایک سنسنی خیز انکشاف. یہ 8/12/2017 کا ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا ہے. یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے مورخہ 30 نومبر 2017 کو مکرم حامد میر صاحب کا مضمون ختم نبوت پر ایک سوشلسٹ کا موقف سے نام سے روزنامہ جنگ میں شائع ہوا. اب اس میں یہ ساری وہ بات جو میں آپ کو پڑھا چکا ہوں لکھی ہوئی ہے. اب اس میں بعد میں لکھتے ہیں کہ جب ان کے حامد میر صاحب نے جب ان کے دعوے کے مطابق یہ سوال و جواب ہوئے، اس کارروائی کی معین تاریخ بھی لکھی ہے تاکہ پڑھنے والوں پر یہ تاثر پڑے کہ وہ بڑی باوسوک یعنی سچی بات کر رہے ہیں. انہوں نے بظاہر ایک خلاف واقعہ دعویٰ پیش کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈالی ہے. کیونکہ اتنا کس کے پاس وقت ہے کہ وہ جا کے وہ ساری کارروائی جو ہے 3100+ صفحوں پر مشتمل پڑھتا رہے. حامد میر صاحب نے کہا جھوٹ بولو، کون سا پکڑا جانا ہے ہم نے؟ اللہ سے تو یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں.
اچھا جی، قومی اسمبلی کی طرف سے سرکاری طور پر جو کارروائی شائع ہے، اس میں 20 اگست کو ہونے والی کارروائی صفحہ 857 سے 984 پر شائع ہوئی تھی۔ جو سوال جو میر صاحب نے درج کیے ہیں وہ ان سوال پر کہیں موجود نہیں ہے۔ حامد میر سے گزارش ہے کہ وہ معین صفحہ نمبر کا حوالہ دے جہاں سے انہوں نے یہ عبارت نقل کی ہے۔ خاص طور پر اس کارروائی میں یہ کہا اور کس سفر پر لکھا ہے کہ امام جماعت احمدیہ نے یہ کہا تھا کہ ہماری اسرائیل سے اچھے تعلقات ہیں۔ یہ بات حامد میر صاحب نے محض اپنی طرف سے بنا کر لوگوں کو جماعت احمدیہ کے خلاف اشتعال دلانے کے لیے لکھی ہے۔ جس طرح حامد میر صاحب نے غلط حوالہ دینے کی کوشش کی، اسی طرح مفتی محمود نے بھی خلاف واقعہ بات بیان کر کے قومی اسمبلی کی کمیٹی میں یہ الزام لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن ان دعووں سے بالکل مختلف تھے جو کہ حامد میر نے انہیں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ آگے تفصیل ہے، یہ آپ خود جا کے مزید پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو ویب سائٹ ہے یہاں دی گئی، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اس ویب سائٹ کو دکھانے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ جو ادھر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی مسلمان اسرائیل کی فوج میں یا ان کی حکومت میں شامل نہیں ہے، صرف احمدی مسلمان ہی ہیں جو ان کی فوج میں شامل ہیں۔ حالانکہ یہ اسرائیل کی ویب سائٹ ہے، یہ mfa.government.israel یہ ویب سائٹ کا نام ہے، اور یہ اسرائیل منسٹری آف فارن افیئرز یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ساری ڈیٹیل۔ اب اس میں لکھا ہے کہ کتنے مسلمان جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اسرائیل کی فریڈم آف ریلیجن از اے کور ویلیو آف اسرائیلی ڈیموکریسی، اسرائیل از ہوم آف اسرائیل کے اندر کتنے مسلمان رہتے ہیں؟ عقائد ہائی سینکڑا ہزار 14,54,000 مسلمان اسرائیل کے اندر رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہیبریو اینڈ عربک آر دی آفیشیل لینگویجز آف اسٹیٹ آف اسرائیل، عربی بھی اس کی اسٹیٹ آف کی پاکستان کی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، اسرائیل کی عربی جو ہے وہ آفیشیل لینگویج ہے۔ پاکستان کی پتہ ہے کون سی ہے؟ انگلش آفیشیل لینگویج۔ موسٹ عرب سٹیزن آف اسرائیل آر مسلمز مینلی سنیز، ادر برانچز آف اسلام ان اسرائیل انکلوڈ شیعہ، الویتس، احمدی، صوفی اینڈ شاذلی، یہ سب جو ہیں ان کے مرکز وہاں موجود ہیں۔ اسلام از دی سیکنڈ بگیسٹ ریلیجن ان اسرائیل آفٹر جودائزم، جیوز اکاؤنٹ آف 75.4% آف دی پاپولیشن، مسلمز میک اپ 16.9% وغیرہ وغیرہ، یہ ساری ڈیٹیل یہاں لکھی ہوئی ہے۔ مسلمز پاپولیشن، یہ پوری ڈیٹیل ہے کہ وہاں کتنے مسلمان موجود ہیں اور وہ مسلمان جو ہیں ان کو وہاں کیا سہولیات حاصل ہیں، وہ وہاں کیا کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ کاروائی ہے جناب جو شائع کی گئی ہے، میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں۔ ہاں یہ دیکھیں، کنیسٹ جو ہے یہ آ گیا، وہ کنیسٹ جو ہے ان کی اسمبلی ہے، لسٹ آف عرب ممبرز آف کنیسٹ، یہ اسرائیل، یہ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے اسرائیل کی گورنمنٹ کے اندر کتنے مسلمان ممبر موجود ہیں، یہ اس کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ڈیٹیل تفصیل دی ہوئی ہے۔ یہ سب مسلمان غیر احمدی جو احمدی نہیں ہیں وہ ممبروں کی یہاں ڈیٹیل دی گئی ہے کہ جو اسرائیل کی پارلیمنٹ ہیں اس کے ممبر ہیں، یہ سارے ان کے نام لکھے ہیں، حامد عامر، طالب ابو ارار، یوسف عطاؤنا، اسوائی فریج، یا یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ممبر ہیں، یہ پاسٹ ممبر ہیں۔ 63 ممبر پہلے بھی اسرائیل کی پارلیمنٹ کے ممبر رہ چکے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ حامد میر صاحب نے اس موضوع پر ملک جعفر صاحب کی تقریر کا بھی حوالہ دیا ہے، وہ جو میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ کوئی ملک جعفر صاحب تھے، ان کا کافی ذکر اس میں کیا ہے۔ اس تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ اس بات پر تحقیق ہونی چاہیے کہ اسرائیل میں رہنے والے پاکستان میں رہنے والے احمدیوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ باقی فرقہ کے لوگ اسرائیل میں بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور اعلیٰ پوزیشنوں پر فائز ہیں۔ پھر یہ تحقیق کیوں نہ کی جائے کہ پاکستان اور اسرائیل آبادیوں کے فرقوں سے وابستہ افراد کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ مثلا پاکستان میں سنی آباد ہیں تو اسرائیل میں جو سنی آباد ہیں ان کی بھی تحقیق ہونی چاہیے، یہ ملک جعفر صاحب نے کہا تھا، لیکن حامد میر صاحب نے اس کا ذکر جان بوجھ کر نہیں کیا۔ یہ سعودی عرب کا جو مشن تھا اس نے ڈاکٹر سر محمد ظفر اللہ خان صاحب کو خط لکھا تھا، اور یہ خط لکھنے والا یہ نیچے اس کے سائن موجود ہیں، فیصل ال سعود، شاہ فیصل کا خط ہے جو اس نے، آپ یہ خط یہاں سے جا کر اس ویب سائٹ سے خود پڑھ سکتے ہیں، یہاں اس نے ذکر کیا ہے
کہ وہ کتنا شکریہ ادا کرتا ہے چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا کہ جو انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اور اس کے علاوہ دوسرے مسلم ممالک کے لیے انٹرنیشنل طور پر کام کیا تھا. یہ اوپر السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. آج لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے اگر وہ احمدی مسلمانوں کو سلام لیں. تو یہ فیصل السعود شاہ فیصل جو بن گیا تھا بعد میں بادشاہ بنا تھا سعودی عرب کا, اس کا خط دیکھ لیں. یہ مئی 5 1948 کا خط ہے. ابھی یہ جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں. قومی اسمبلی کی کاروائی, اگر کوئی پڑھا لکھا فرد ہو اور وہ خود چیک کرنا چاہتا ہو, ہماری بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہو, ہمارے سچ کو اور احمد میر صاحب کے جھوٹ کو مزید واضح ہوتا دیکھنا چاہتا ہو, تو یہ 20 اگست کو ہونے والی کاروائی جو ہے قومی اسمبلی کی, یہ میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھیں جناب, یہ پروسیڈنگز 1900. اچھا یہ پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ میرا اکاؤنٹ ہے مائنڈ روسٹر میر, یہاں لکھا ہوا ہے. اس کے اوپر بالکل یہی جو الفاظ یہاں لکھے ہیں, پروسیڈنگز 1974 نیشنل اسمبلی آف پاکستان. یہ مائنڈ روسٹر کے اکاؤنٹ سے آپ یہاں PDF پہ کلک کر کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور اس طرح یہ ساری یہاں کھل جائے گی. اس کو رائٹ کلک کریں اور یہاں جرمن میں لکھا ہوا ہے, تو اس میں آپ سیو ڈاکومنٹ کریں گے تو وہ آپ کی کمپیوٹر کے اندر سیو ہو جائے گی. اب اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں, 1 منٹ صرف. یہ دیکھیں, یہ میں آپ کو وہ جگہ بتا دوں جہاں حامد میر صاحب نے جس کا حوالہ دیا ہے وہ موجود ہے. یہ جناب پاکستان کی قومی اسمبلی کی کاروائی ہے. پہلے میں آپ کو شروع سے دکھا دوں تاکہ آپ کو پتا ہو. یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ اسمبلی کی کاروائی شائع کی ہے. یہ انگلش میں لکھا ہے دی نیشنل اسمبلی آف پاکستان. پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی پروسیڈنگز آف دی اسپیشل کمیٹی آف دی ہول ہاؤس ہیلڈ ان کیمرا ٹو کنسیڈر دی قادیانی ایشو. آفیشیل رپورٹ, یہ آفیشیل گورنمنٹ نے رپورٹ شائع کی ہے منڈے دی 5 اگست 1974 کو. یہ بنی تھی لیکن 30 سال اس کو انہوں نے چھپا کے رکھا ہے, اس کے بعد اس کو شائع کیا ہے, اور آج بھی اس کے بارے میں یہ جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں. اس کا پیج صفحہ نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں جس پہ یہ موجود ہے, 866 ہے. وہاں صفحہ نمبر وہ کہاں سے انہوں نے لکھا ہے ویب سائٹ کے اوپر مجھے اس کا نہیں پتا, لیکن یہ 866 نمبر صفحہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس PDF کا, کہ اس کے اندر آپ کو یہ 866 نمبر صفحہ کے اوپر آپ کو یہ نیچے تاریخ نظر آ رہی ہوگی. میں اور بڑا کر کے تھوڑا دکھا دیتا ہوں, ویسے تو نظر آنی چاہیے ایسے بھی. اچھا جی, اس کو میں چھوٹا کر دیتا ہوں اور اس کو میں نیچے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ صاف نظر آ رہی ہے کہ یہ ٹیوزڈے دی 20 اگست 1974 یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس تاریخ کی کاروائی یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ آگے وہ کاروائی ساری لکھی ہوئی ہے, یہ بھی صاف آپ کو اب نظر آ رہا ہے کہ یہ لکھا ہے ٹیوزڈے دی 20 اگست 1974, یعنی کہ منگل 20 اگست 1974 کی کاروائی. صفحہ نمبر 867 867 یہاں سے شروع ہوتی ہے. قومی اسمبلی کی 20 اگست 1974 کی کاروائی 867 نمبر صفحہ سے شروع ہوتی ہے, اور یہ کاروائی ختم ہوتی ہے 998 صفحہ پر. 998 998 998 پیج پر یہ کاروائی ختم ہوتی ہے. یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں, ڈیٹ لکھی ہے کہ یہاں 21 اگست 1974 998 نمبر صفحہ پر آ گئی ہے, یعنی کہ 20 اگست کی کاروائی کا آخری صفحہ جو ہے وہ 996 نمبر ہے. آپ جا کر یہ دیکھیں, آپ وہاں جا کر یہ ساری کاروائی خود پڑھ سکتے ہیں. وہاں حامد میر صاحب نے جو جھوٹ داغا ہے, بلکہ اپنے پاس سے گھڑ کر صرف احمدی مسلمانوں کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے یہ جھوٹ گھڑا ہے کہ تاکہ جو مسلمانوں کے جذبات آج کل مجروح ہیں, جو ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ ہے یروشلم کو اسرائیل کا حصہ بنانے کے بارے میں جو اس نے کیا ہے, اس پر مسلمانوں کے جذبات جو پہلے ہی اچھلے ہوئے ہیں, اور اس جلتی پر تیل ڈالنے کے لیے حامد میر صاحب نے یہ کاروائی کی ہے کہ جماعت احمدیہ کے امام, تیسرے امام کے بارے میں جھوٹ بول دیا ہے کہ جناب انہوں نے کوئی اس طرح کی بیان دیا تھا کہ ہمارے اسرائیل سے کوئی ایسے مطلب خفیہ تعلقات ہیں کہ جن کا جو
مطلب تاکہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو احمدی مسلمانوں کے بارے میں. تو یہ حامد میر صاحب کو شرم آنی چاہیے کہ وہ بہت زیادہ معتبر بنتے ہیں اور جھوٹے واقعات بنا کر جماعت احمدیہ کے مسلمانوں کے بارے میں وہ لوگوں کو غلط معلومات دیتے ہیں اور لوگوں کے جذبات کو ابھارتے ہیں تاکہ وہ جماعت احمدیہ کے افراد کو نقصان پہنچائیں. اور جماعت احمدیہ کو جس طرح مولوی ہیں جھوٹ بولنے کے بغیر ان کا گزارا نہیں، اسی طرح ان کا بھی ہے. اگر آپ گوگل کے اندر جا کر 1974 پروسیڈنگز لکھیں گے، 1974 پروسیڈنگز لکھیں گے تو سب سے پہلی جو ویب سائٹ آئے گی یہ پروسیڈنگز 1974.org. اس پر آپ چلے جائیں. اس کو جب آپ کھولیں گے تو یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے ظاہر ہوگی. اس کو آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں جو دوست غیر احمدی ہوں یا احمدی ہوں. ہم کہتے ہیں کہ آپ سمجھ کر پڑھ کر مطالعہ کر کے دیکھیں کہ یہ غیر احمدی جو ہے یہ جھوٹ کیوں ان کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے. اس لیے کہ جماعت احمدیہ کے بارے میں یہ جتنی بھی باتیں کرتی ہیں وہ جھوٹ پر مشتمل ہوتی ہیں. یہ دیکھیں اس کے ٹائٹل کے اندر وہ ٹکر بھی چل رہا ہے ابھی کہ جو یہ محضر نامہ، یہ مزید اس کے بارے میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مزید ویڈیوز بناتا رہوں تو تاکہ مزید معلومات آپ کو حاصل ہوں پاکستان میں رہنے والوں کو خاص طور پر اور دنیا میں جہاں بھی اردو سمجھنے والے مسلمان رہتے ہیں. آگے یہ دیکھیں یہ کاروائی خصوصی کمیٹی 1974 حکومت پاکستان نے جو بنائی تھی، یہ بہت ساری معلومات ہیں جو 1974 کی کاروائی کے بارے میں ہے. آج میں صرف دکھانا چاہتا ہوں کہ حامد میر صاحب کا جو یہ کالم ہے جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں 30 نومبر کا، اس کا جواب اس ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے. اس کا لنک جو ہے وہ یہاں ٹائٹل کے اندر ہی موجود ہے، اس ٹائٹل میں ہی وہ آ جائے گا لنک. تو آپ اوپر سے یہاں سے کاپی بھی کر سکتے ہیں. یہ اوپر لکھا ہوا ہے پروسیڈنگ، سوری یہ والا نہیں، یہ والا، یہ اوپر ٹائٹل میں لنک بھی دیا ہوا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیں. اگر آپ وہ بھی ٹائپ کریں گے یا سرچ بھی دی ہوئی ہے، سرچ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں. یہ ہے تحریری جواب. 2 طرح کے جواب اس میں دیے گئے ہیں. ایک یعنی کہ یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا جواب ہے سارا. اب یہ اتنا وقت نہیں ہے ویڈیو کے اندر آپ کو میں سارا جواب پڑھ کے سناؤں، تو یہ کوشش کریں کہ یہ جواب جا کے آپ خود پڑھیں تاکہ آپ کو مزید حقائق کا پتہ چلے. اور جو یہ حامد میر صاحب نے جھوٹ بول کر جماعت احمدیہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے، آپ کو حقائق کا پتہ چلے. اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے گروپس کے اندر، اپنے پیجز کے اوپر، اپنے دوستوں کے ساتھ، واٹس ایپ کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، جہاں بھی آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے احمدی مسلمان بھائی اور غیر احمدی بھی اس کو ٹھنڈے دل سے غور سے پڑھیں کہ یہ کس طرح کا جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں جماعت احمدیہ کے خلاف اور آپ کو ہمارے خلاف نفرت دلانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا ایک ہی مقصد ہے، ان کا مال کماؤ، سیاسی مفاد حاصل کرو اور جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت انگیز مواد جو ہے جھوٹ سے بھرا ہوا وہ لوگوں کے سامنے پیش کرو. اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہو رہا ہے، پرنٹ میڈیا کے اوپر بھی ہو رہا ہے اور ٹیلی ویژن کے اوپر بھی یہ سارا منفی پروپیگنڈا جماعت احمدیہ کے خلاف کیا جا رہا ہے. دوسرا یہ دیکھیں یہ اسی کے اندر لنک موجود ہے، یہ نیچے ویڈیو جواب پروگرام ساج تو یہ اس پہ کلک کریں گے تو یہ والی ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ آپ یوٹیوب پر ڈائریکٹ بھی یہ والا چینل جو ہے آسک احمدیہ اینڈ پروسیڈنگز 1974 اس کو سبسکرائب بھی کریں. اس پہ جا کر یہ سارے جوابات سنیں، انشاءاللہ آپ کو سارے حقائق کا پتہ چل جائے گا. اب یہ ہے جی صاف لکھا ہے کہ سچ تو یہ ہے پروگرام نمبر 13 ان ریپلائی ٹو حامد میر کالم 30/11/2017. تو یہ 30/11/2017 کا حامد میر صاحب کا جو کالم تھا جس میں انہوں نے سے جھوٹ بولے ہیں بے شمار، اس کا جواب الحمدللہ اس میں جماعت احمدیہ کے جو افراد ہیں انہوں نے بہترین طریقے سے دیا ہے. وہ آپ ضرور اس کو جا کے دیکھیں اس پروگرام کو، انشاءاللہ آپ کو بہترین طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ دیکھیں یہ ساری کاروائی جو ہے وہ اس کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ سارا پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ آج کے لیے یہ اتنی معلومات کافی ہیں اور ان معلومات کو آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ان پروگرامز کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. اور جو بھی بات یہ مولوی یا کوئی بھی پروگرام کرنے والا کرتا ہے، بڑی مہربانی ہوگی ہمارے احمدی بھائیوں کی بھی وہ خود بھی تحقیق کیا کریں اور جو ہمارے غیر احمدی بھائی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ خود تحقیق کریں، وہ خود اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ یہ جتنے بھی مولوی ہیں یہ جماعت احمدیہ کے بارے میں جو بھی بات کرتے ہیں جھوٹی کرتے ہیں، جو بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں جھوٹا کرتے ہیں، جو بھی بات جماعت احمدیہ کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں وہ جھوٹی منسوب کرتے ہیں، وہ جھوٹ سے بھری ہوئی ہوتی ہے. ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کریں
کہ یہ انہوں نے کہاں جھوٹ بولا ہے، دستاویزی ثبوت آپ کو دیتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی باتیں یہ کرتے ہیں وہ سب جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، جھوٹ سے بری ہوتی ہیں اور ان کا سچائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. انشاءاللہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز لے کر آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتے رہیں گے. اور یہ بتانا ہر ویڈیو میں ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت احمدیہ کا آفیشیل چینل نہیں ہے، یہ جماعت احمدیہ کا آفیشیل موقف بھی نہیں ہے. یہ ہم احمدی مسلمانوں کا جو اس پیج کو چلاتے ہیں ان کا اپنا خیال ہے، ان کے اپنے نظریات ہیں. جماعت احمدیہ کا اگر آپ آفیشیل موقف جاننا چاہتے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ alislam.org یہ ویب سائٹ موجود ہے. اگر پاکستان میں بلاک ہو تو پراکسی سے آپ اس کو کھول سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس پر آپ جا کر اگر آپ اردو سمجھتے ہیں تو اردو سیکشن میں چلے جائیں. یہ دنیا کی بے شمار زبانوں میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے یہ جتنی بھی زبانیں لکھی ہیں، ہندی، ہیبریو، جیپنیز، کازخ، یہ سب زبانوں کے اندر کافی سارا مواد موجود ہے. اگر آپ اردو سمجھتے ہیں تو یہاں اردو سیکشن پر کلک کریں تو یہ ساری اردو کے اندر آپ کو جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر معلوماتی مواد جو ہے وہ فراہم ہو جائے گا. اس کے اندر ویڈیوز بھی موجود ہیں، بے انتہا مواد اس کے اندر موجود ہے. جماعت احمدیہ کو سمجھنے کے لیے جماعت احمدیہ کے خلاف جو منفی پراپوگنڈا کیا جاتا ہے اس کے علاج اس میں کافی اچھی طرح کیا گیا ہے. آگے اگر آپ جماعت احمدیہ کے آفیشیل چینل دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ MTA.TV ہے اور اس پہ بھی کافی سارے معلوماتی پروگرام ہیں جو جماعت احمدیہ اسلام کی خدمت کر رہی ہے، اسلام کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے، جس سے مولویوں کو تکلیف ہوتی ہے اور جماعت کے خلاف لوگوں میں منفی پراپوگنڈا کرتے ہیں. اور یہ اس طرح کے رپورٹر حامد میر صاحب کے بھی منفی پراپوگنڈا لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، سامنے کرتے ہیں تاکہ وہ جماعت احمدیہ سے نفرت کریں اور جماعت احمدیہ کے لوگوں کو نقصان پہنچائیں. اور جماعت احمدیہ جو اسلام کی خدمت کر رہی ہے اس سے لوگ دور رہیں اور جماعت احمدیہ کی حقائق کو جو ہے وہ نہ جانیں. یہ آپ دیکھیں یسن القرآن ہے، قرآن مجید کس طرح اچھی طرح پڑھنا ہے اس کے بارے میں پروگرام ہے. اس کو آپ دیکھیں، یہ یسن القرآن پروگرام ہے اور یہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس کے خطبے ہیں. یہ بھی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ وقف 9 کی کلاسیں ہیں. بچے اگر ہیں تو وہ بچے وقف 9 کی کلاسیں دیکھیں، بچیاں ہیں وہ بھی یہ کلاسیں دیکھیں، بڑے ہیں وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب ان جماعت احمدیہ کے آفیشیل ویب سائٹ سے لے کر پڑھیں. اور اگر آپ لائیو دیکھنا چاہتے ہیں جماعت احمدیہ کا جو چینل ہے جس کا نام ہے مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ، تو آپ یہاں لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی مختلف زبانوں کے اندر، یہ دیکھیں اوریجنل اور اردو میں، انگلش میں، فرینچ میں، جرمن میں، بنگالی میں، مختلف زبانوں کے اندر یہ آپ کے لیے فراہم تھوڑی سزا دے کے تمہاری غلطیوں کو تھوڑی سزا دے کے تمہیں معاف کر کے جنت میں ڈال دے، اس کو سمجھیں. ٹھیک اور ہے. جماعت احمدیہ جو ہے جو اسلام کی خدمت کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے ضرور جا کے جہنم کی آگ میں پڑنا جو برداشت نہیں ہونی. ان جھوٹے رپورٹروں یہ بھی ہے کہ اس دنیا کی سزائیں ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ تمہیں اگلے جہان کی سزاؤں سے بچا لیتی ہیں. پیغام پہنچائیں، وہ اس کے لیے یہ سارا کام. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہ تمہاری بہت ساری غلطیاں جو ہیں وہ میں ویسے ہی معاف کرتا ہوں، میری رحمت جو ہے بہت وسیع ہے. اور ہمیں بھی توفیق دیتا رہے کہ ہم ان جھوٹے مولویوں اور ان جھوٹوں کے جو ہے جھوٹوں کو، ان جھوٹے رپورٹوں آپ کے سامنے واضح کرتے رہیں. اب اگلی جو پروگرام ہے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. میں سوال ہے کہ جب ہم سفر پہ جاتے تو ہم پھر کسر بھی کرتے ہیں. زیادہ شیئر کریں. یہ جو آپ کو پوسٹ دکھائی ہے، جو آپ کو یہ کالم دکھائے ہیں جو ویڈیو میں ہمارے جماعت کے بندوں نے بھی ایکسپلین کیا ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ جتنے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں. آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں تاکہ سچ لوگوں تک پہنچے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کون صادقین، جو سچا ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ. جھوٹے پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. ہماری باتوں سے ہم سے کوئی کیا ڈرے گا؟ ہم کسی کو ڈرانا بھی چاہتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے. خدا تعالیٰ کی صلاح سے ڈر جائیں جو اللہ تعالیٰ اسلام ہے نا وہ آسانی کا دین ہے، تنگی کا دین ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، تمہیں لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے. ٹھیک، اس لیے اللہ کہتا ہے سفر میں تمہاری بہت ساری وسائل ہوتے ہیں.